جی شازیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندا، ہمارے معاشرے میں کچھ شوہر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بیویوں کے جذبات ہو گئے، ان کی خواہشات ہو گئی، ان کے احساسات ہو گئے، ان کو ویلیو نہ کرنا نا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں. اچھا، میں انفارچونیٹلی میں بھی انہی بیویوں میں سے ہی رہی کہ میری خواہش تھی کہ میں بیوٹیشین بنوں. اور اوبیسلی ایک عورت کچھ بھی کام کرے، چاہے وہ بیوٹیشین بنے چاہے کچھ بھی بنے، اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ارن کرے گی اوبیسلی اپنے گھر پہ ہی خرچ کرے گی، گھر پہ لگائے گی. بالکل. پر میرے شوہر کو یہ تھا کہ نہیں، تمہیں یہ سب نہیں کرنا ہے، بچوں کو کون دیکھے گا، تم یہ سب کرو گی تو گھر وہ ہو جائے گا، گھر کو کون دیکھے گا، بچے چھوٹے ہیں. خیر میں نے میک شیور کیا کہ نہیں، میں دیکھیں میں پہلے فرسٹ پرائیورٹی میرے گھر اور میرے بچے ہیں، میں سب مینیج کر لوں گی. میں نے بڑا ٹائم کو دیکھ کے، بچے جب اسکول جاتے تو میں اس ٹائم پہ اپنا سیکھتی، کورس کیا، میں نے جیسے تیسے کورس کر لیا، چھوٹا سا ایک سیٹ اپ اپنے گھر میں ہی میں نے پارلر کا کیا. لیکن میرے شوہر کو کسی طرح سے بھی مطلب نا وہ نہیں تھا کہ بس یہ کیسے مطلب یہ کام کر رہی ہے، یا بس ان کو کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی. کلائنٹ میرے گھر میں دروازے پہ کلائنٹ کھڑے ہوئے تو انہوں نے جو ہے کچھ نہ کچھ اس طرح سے بات کرنا، مس بیہیو کرنا کہ وہ دروازے سے ہی جو ہے نا کلائنٹس چلے جاتے تھے. تو میں یہی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں. تو پھر میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا کہ پتہ نہیں کون ان کو اس طرح سے بول رہا ہے، کہ کیا وجہ ہے جو میرے، حالانکہ میں نہ گھر اپنا نگلیکٹ کرتی ہوں، نہ ہی میں بچوں کو وہ کرتی ہوں. تو پتہ چلا کہ ان کے میرے شوہر کے بڑے بھائی، انہوں نے بس ان کے کان میں یہ ڈال دیا تھا کہ اگر یہ کام کرنے لگے گی، یہ کچھ کمانے لگے گی تو یہ تمہارے قابو میں نہیں رہے گی. تو بس مطلب ہم عورتیں اپنی خواہش کا گلا ہی دبا دیں ان کی ساری چیزیں دیکھ کے. حالانکہ میں نے یہ ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی میرے بچے، میرا گھر رہا ہے. لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کلائنٹ اس طرح سے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہسبینڈ اس طرح کر رہا ہے، تو وہ پھر آنا ہی چھوڑ دیا ان لوگوں نے. اور پھر ظاہر سی بات ہے میں نے اپنی جو خواہش تھی اس کو پھر میں نے اپنا ظاہر سی بات ہے وہ گلا دبا دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، بس پھر رہنے ہی دیا. میں کیا کر سکتی تھی. انہوں نے نا باتوں باتوں میں ایک اتنی صحیح بات کہہ دی ہے کہ واقعی یہ بھی ہمارے مردوں کی ایک انسیکیورٹی ہے کہ اگر کمانے لگ جائے گی تو اسٹرانگ ہو جائے گی، تو میرے ہاتھ میں نہیں رہے گی، میرے روب میں نہیں رہے گی. یہ اتنی فضول قسم کی انسیکیورٹی ہے کہ، اور یہ سچ بات ہے، یہ ہے لوگوں میں. اور جیسے انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اجازت بھی دے دی اور اس کے بعد پھر مسئلے کریٹ کیے. اجازت اس لیے دی نا کہ ان کو لگتا ہوگا یہ نہیں کر پائے گی، لیکن جب وہ کر پا رہی ہوتی اور ارن کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جو یہ بیہیویئرل پیٹرن ہے نا، یہ بہت سیڈس قسم کا پیٹرن ہے. اور یہ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ یہ آپ کے جو گھر کا ماحول، جو آپ کی اپ برنگنگ ہے نا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اپنے، میں تو کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں بیٹیوں سے زیادہ آپ اپنے بیٹوں پہ دھیان دیں، ان کو بتائیں کہ گھر گھرستی کیسے چلتی ہے. آپ ایک عورت کو نکاح میں لے کر آتے ہیں، اپنے گھر لے کے آتے ہیں، تو ان کو سیکیورٹی صرف یہ نہیں ہوتا کہ چھت دے دی، کپڑے دے دیے، کھانا دے دیا، نہیں، ایموشنل سیکیورٹی بھی ضروری ہے. اور تو آپ جانور کو بھی دے دیتے ہیں نا کھانا اور جگہ پہ بیٹھنے کی. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں سکھانا آئی تھنک ہمارے پاس لڑکوں کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ سیف فیل کرے آپ کے پاس رہ کر ہر طریقے سے. اور آپ اس کی پرسنالٹی گروم کریں گے تو آپ کی نسل بڑھے گی. اور اس کو یہ ڈر نہ ہو. میں نے دیکھا ہے بہت ساری عورتوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں تو بات کرتے کرتے وہ اپنے میاں کو دیکھتی ہیں کہ کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا میں نے. کہ اتنا پریشر ہوتا ہے ان پہ، ان کے میاں کی پرسنالٹی کا، کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کہہ دیں، ہم ان کو برا لگ جائے. ہاں، کہ ان کو برا لگ جائے یا کوئی خواب ایسا نہ دیکھ لیں. مطلب میں یہ کہتی ہوں میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ کے بیچ میں کوئی پردہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو آپ کیسے سوچ سمجھ کے بولیں گے میاں کے سامنے؟ ایکچولی وہ رشتہ پھر میاں بیوی کا وہ ہوا ہی نہیں نا اصل جیسا ہونا چاہیے. اصل رشتہ یہی ہے کہ جب کوئی بھی رشتہ میں کہتی ہوں، چاہے دوست کا ہے، چاہے بھائی بہن کا ہے، وہ رشتہ اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے کہ آپ کو کچھ سوچ سمجھ کے نہ بولنا پڑے. آپ جو ہیں وہ ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ میرے نزدیک سب سے بیسٹ رشتہ. پلیز وغیرہ نہیں کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں باہر نکلتے ہیں تو تصویریں کھنچوانا، یہ کرنا، سیلفی لینا. اور میرے ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں پلیز آپ تصویر لے لینا. میرے کوئی ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، جو بھی. تو یہ جو انسیکیور مرد ہوتے ہیں نا، یہ پرابلم ان کو ہوتا ہے کہ بیوی آگے نہ نکل جائے، بیوی زیادہ کمانا لے، جو اپنے اندر. غزل کیا کرے، زیادہ تر مرد اس معاشرے میں ایسے ہی ہیں، انسیکیور ہی. آپ کیا کریں، آپ چھانٹی کرنے جائیں گے کہ اچھا یہ لڑکا صحیح ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے، اس میں اپنا
ये ज़रूर सोचना चाहिए, जो आपको लार्जर पिक्चर में अपनी फ्यूचर नज़र आता है ना, वो आपको जब बच्चे आपके एक अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं पढ़ लिखे, तो आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है। उस चक्कर में ना बहुत सारी मदर्स अपना सेक्रीफाइस करती हैं, और अगर जो नहीं करती हैं तो वो कहीं ना कहीं पे खो देती हैं, कुछ ना कुछ तो खोती हैं। गज़ल ये प्रॉब्लम है ना, हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, लोगों को इतना वो अवेयरनेस नहीं है, और इनकी बात बिल्कुल सही है। जैसे अब चीज़ें चेंज हुई हैं तो हमें अपने लड़कों की तरबियत करनी चाहिए इस तरह कि जब आपके लड़के की तरबियत हुई होगी तो वो एक अच्छा घर बना सकेगा। सिर्फ औरत नहीं कर सकती, दोनों हाथ से ताली बजती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।